میرے محترم بھائی اور دوستو، موت کیا ہے؟ مر کیوں جاتے ہیں؟ ہم زمین میں دبا دیتے ہیں، ہندو اسے جلا دیتے ہیں، اس کی راکھ کہاں جاتی ہے؟ اس مر جانے والا جو قبر میں چلا گیا وہ مٹی ہو گیا، اس کی مٹی کہاں جاتی ہے؟ اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، ختم ہو گئیں، کہاں جاتی ہیں؟ کیا یہ جیون بدلتا رہتا ہے یا کوئی اور کہانی ہے؟ یہ موت کس چیز کا نام ہے؟ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ یہ وہ سارے سوال ہیں جن کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں۔ وہ کھلا آسمان دیکھتا ہے، کون بنانے والا ہے؟ دھرتی کا فرش دیکھتا ہے، تھر کی ریت کو دیکھتا ہے، کون بنانے والا ہے؟ سرسبز کھیت دیکھتا ہے، کون بنانے والا ہے؟ باہر کو چھوڑ کر اپنے وجود کو دیکھتا ہے، مجھے نظر کیسے آ رہا ہے؟ میں سنتا کیسے ہوں؟ میں بولتا کیسے ہوں؟ میں چلتا کیسے ہوں؟ مجھے نیند کیسے آ جاتی ہے؟ میں نیند سے کھڑا کیسے ہو جاتا ہوں؟ پھر چلتے چلتے مر کیوں جاتا ہوں؟ یہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب انسان اپنی عقل سے تلاش نہیں کر سکتا، اپنی دماغ سے ان سوالات کا جواب نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے، نبیوں کی زبان پر کتابوں کے واسطے اور ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں سنو سنو سنو، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ یہ جتنی میں نے 5 منٹ بات کی ہے، اس ساری 5 منٹ کی بات کو اللہ نے ایک جملے میں بیان کر دیا ہے، ایک سطر میں، کہ عمر کوٹ والو، آسمان کی چھت اللہ نے بنائی، زمین کا فرش اللہ نے بچھایا، تمہیں جوڑا جوڑا اللہ نے بنایا۔ عورت اپنی طاقت سے عورت نہیں بنی، مرد اپنی طاقت سے مرد نہیں بنا، ہاتھی اپنی قوت سے ہاتھی نہیں بنا، گھوڑا اپنے ارادے سے گھوڑا نہیں بنا، سانپ اپنی چاہت سے سانپ نہیں بنا، عقاب شہباز شاہین اپنے ارادے سے شاہین نہیں بنا، چڑیا اپنی طاقت اور ارادے سے چڑیا نہیں بنی۔ ان سب کو شکلیں دینے والا اللہ ہے، ان کی شکلیں بدلنے والا اللہ ہے، ان میں زندگی ڈالنے والا اللہ ہے، ان کو موت دینے والا اللہ ہے، اور دھرتی کا فرش بچھانے والا اللہ ہے، اور آسمان کی چھت اٹھانے والا اللہ ہے، اور مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی مخلوق کو بنانے والا اللہ ہے، اور انسان کو مٹی سے نطفے سے گندے پانی سے بنانے والا اللہ ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندھیرے 3 اندھیروں میں فی ظلمات ثلاث یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں بنانے والا اللہ ہے، تمہاری زبان پہ بول چالو کرنے والا اللہ ہے۔ سندھی کا بول چالو کیا، بروہی، بلوچی، اردو، فارسی، پنجابی، پشتو، بلتستانی، گلگتی، انگریزی، فارسی، ایرانی، تورانی، ترکمانی، ترکستانی، بول زبان پہ چالو کروانے والا اللہ ہے۔ من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، میری نشانیوں میں سے ہے کہ تم ایک ماں حوا، ایک باپ آدم کی اولاد ہو، تمہاری شکلیں الگ الگ ہیں، تمہارے بول الگ الگ ہیں، تمہارے سننے کے، بولنے کے، سمجھنے کے انداز الگ الگ ہیں۔ میری نشانیوں میں سے زمین کا فرش ہے، آسمان کی چھت ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں جواب دیا کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اور اس ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، کسی چیز کو اللہ کے سوا، کوئی چیز اللہ کے سوا نہ بنی ہے، نہ بن سکتی ہے، نہ مرتی ہے، نہ مر سکتی ہے، نہ نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان دے سکتی ہے۔ پانی کا ایک قطرہ نہ تھا، اللہ نے سمندر بنائے۔ ہوا کا ایک جھونکا اور ذرہ نہ تھا، اللہ نے ہوا کا غلاف چڑھایا۔ ریت کا ایک ذرہ نہ تھا،
اللہ نے تھر کے صحرا بنا دیے، درختوں کا ایک پتا نہ تھا، اللہ نے جنگل کھڑے فرما دیے، شیر کا وجود نہ تھا، اللہ نے قدرت سے شیر بنایا، انسان کا وجود نہ تھا، مٹی کو اکٹھی کر کے اس میں روح کو ڈال کے انسان بنا کے دکھایا، بادلوں کا وجود نہ تھا، بادل بنا کے دکھایا، بارش کا وجود نہ تھا، پانی برسا کے دکھایا، آگ کا وجود نہ تھا، آگ کو درختوں میں لکڑی میں بھر کے دکھایا، روشنی کا وجود نہ تھا، سورج سے روشنی لا کر عمر کوٹ کو چمکا کے دکھایا، رات اندھیری تھی تاروں سے سجا کے دکھایا، سورج کی گردش سے موسموں کو گرمی میں بدلا، سردی میں بدلا، بہار میں بدلا، خزاں میں بدلا، موسموں کے بدلنے کے ساتھ پھلوں کو بدلا، سبزیوں کو بدلا، عادات اطوار کو بدلا، زمین کی دھرتی کی جیسی صاف تھی اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے رہن سہن کو بدلا۔ تو میرے بھائیو، اللہ یہ جواب دیتا ہے کہ عمر کوٹ کے بندو، تمہارا بنانے والا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ تمہیں کیسے بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ نے مٹی کو اکٹھا کیا، مٹی میں سے غذا کو نکالا، اس غذا کو انسان کے پیٹ میں پہنچایا، اس سے ایک جوہر بنایا، اس سے منی کو بنایا، پھر اسے عورت کے پیٹ میں منتقل کیا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اسے ماں کے پیٹ میں جگہ دی، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اسے ایک جونک میں بدلا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر اسے اللہ تعالیٰ نے ایک لوتھڑے میں بدلا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس میں اللہ نے ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اللہ نے یہ شکل جو میں اور آپ لیے بیٹھے ہیں یہ شکل عطا فرمائی، ثم السبیل یسرا، پھر ہمیں دنیا میں لے کر آیا، ثم اماتہ فاقبرا، پھر ہمیں موت دے کے قبر میں ڈالا، ثم اذا شاء انشرا، پھر ایک دن آئے گا اللہ ہم سب کو زندہ کرے گا، کھڑا فرمائے گا۔ تو یہ زندگی کیا ہے یہ اللہ بتاتا ہے، یہ انسان کیا ہے یہ اللہ بتاتا ہے، یہ انسان کیوں ہے یہ بھی اللہ بتاتا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تم اس لیے آئے ہو کہ تم اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے سوا نہ کسی کی پوجا ہے، نہ بندگی ہے، نہ کسی پتھر کے آگے، نہ کسی درخت کے آگے، نہ کسی جانور کے آگے، نہ کسی قبر کے آگے، نہ کسی انسان کے آگے۔ قبر کے آگے جھکا یا مورتی کے آگے جھکا برابر ہے، پتھر کے آگے جھکا یا مزار کے اوپر جھکا یہ برابر ہے، کسی درخت کے آگے جھکا، کسی جانور کے آگے جھکا، اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں پہچانا۔ لا ساری کائنات کی نفی کرتا ہے اور الا اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں دکھاتا ہے۔ زمین اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کے رہنے والے اللہ کے قبضے میں ہیں، آسمان اللہ کے قبضے میں ہے، آسمان کے رہنے والے اللہ کے قبضے میں ہیں، پانی اللہ کے قبضے میں ہے، سمندر اللہ کے قبضے میں ہے، دریاؤں کا پانی اللہ کے قبضے میں ہے، بادل بارش اللہ کے ارادے اور قبضے میں ہے، قطرہ قطرہ بن کے اترنا گرنا اللہ کے ارادے اور چاہت کے ساتھ ہے، اس کا زمین میں اتر کے اسٹور ہو جانا اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے، زمین کا پھٹ کر غلے دینا اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے، انسان کا بولنا اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے، انسان کا سونا اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے، انسان کا مرنا اللہ کے اللہ کا ارادہ ہے، جوانی اللہ کا ارادہ ہے، بڑھاپا اللہ کا ارادہ ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں ہے لا الہ الا اللہ صرف اللہ کا ہے، صرف اللہ کا ہے۔ زمینوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، آسمانوں کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے اور مارتا بھی اللہ ہے اور دیتا بھی اللہ ہے، دیتا بھی اللہ ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میرے بندو میں تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھولوں، تھر کو صحرا کو میں سرسبز کر دوں تو مجھے روکنے والا کوئی نہیں، وما یمسک، اور اگر میں بند کر لوں فلا مرسل له من بعدہ، میرے سوا کوئی تمہیں دینے والا کوئی نہیں۔ لہذا ادعونی استجب لکم، صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارو، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے مت
پکارو، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اکیلا واحد ہے، الیس اللہ بکاف عبدا، وہ ساری دنیا کے انسانوں کو کافی ہے، وہ سوتا نہیں، وہ تھکتا نہیں، وہ گھبراتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ ڈرتا نہیں، وہ مرتا نہیں، وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ شکل سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، بھول جانے سے پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، عدل ہی عدل ہے، رحمت ہی رحمت ہے، قدرت ہی قدرت ہے، ہیبت ہی ہیبت ہے، جلال ہی جلال ہے، بادشاہی ہی بادشاہی ہے، بادشاہی کو زوال نہیں، بادشاہی کی حد نہیں، ملک کو زوال نہیں، ملک کی حد نہیں، خزانوں کو زوال نہیں، خزانوں کی حد نہیں، عزت کے خزانے بے شمار، رزق کے خزانے بے شمار، ذلت کے خزانے بے شمار، شکلوں کے خزانے بے شمار، مورتیوں کے شکلوں، مورتوں کے، صورتوں کے، پھولوں کے، خوشبو کے، مہک کے خزانے بے شمار، زندگی اور موت کی شکلیں بنانے میں قادر اکیلا وحدہ لا شریک، بادشاہی دینے میں اکیلا، بادشاہی لینے میں اکیلا، عزت دینے میں اکیلا، ذلیل کرنے میں اکیلا، زندگی دینے میں اکیلا، موت دینے میں اکیلا۔ قل اللہم مالک الملک، ان عمر کوٹ والوں کو بتاؤ کہ بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، شاہوں کا شاہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک اللہ ہے، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہی واپس لے لے، وتعز من تشاء، اللہ کی قسم کوئی عزت نہیں دیتا، اللہ کی قسم کوئی زندگی نہیں دیتا، اللہ کی قسم کوئی مار نہیں سکتا، اللہ کی قسم کوئی نفع نہیں پہنچاتا، اللہ کی قسم کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ میرا اللہ بتاتا ہے کہ میرے بندو عمر کوٹ والو، لا یملکون لانفسهم نفعا ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تمہارے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا جو کچھ ہے جہاں ہے، جو کچھ ہے جہاں ہے، جو کچھ ہے، نہ تمہیں نقصان دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، نہ زندگی کا مالک ہے، نہ موت کا مالک ہے، نہ زندگی کے بعد، نہ موت کے بعد تمہارے اٹھانے کا مالک ہے، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، موت سے اٹھانے والا اللہ، دعائیں سننے والا اللہ، جو مر گئے، جو مر گئے، جو قبروں میں چلے گئے، وہ دور چلے گئے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، اللہ شارک سے زیادہ قریب ہے، مر جانے والا دور ہو گیا، اور پتھر کا بت تو ویسے ہی کچھ نہیں، میں اسے ٹھوکر ماروں کچھ نہیں کہتا، میں اس کو ہار پہناؤں کچھ نہیں کہتا، میں اس پہ پیشاب کر دوں کچھ نہیں کہتا، میں ہتھوڑا لے کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں وہ کچھ نہیں کہتا۔ میرے بھائیو، یہ تو انسانیت کی توہین ہے کہ پتھر کے آگے ہاتھ جوڑ کے انسان بیٹھ جائے، کسی گائے درخت کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے، کسی قبر کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائے، نا 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 نا، آگے بھی اللہ، پیچھے بھی اللہ، دائیں بھی اللہ، بائیں بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، نیچے بھی اللہ، چوٹیوں پہ اللہ، دامن میں اللہ، کوثر میں اللہ، وادیوں میں اللہ، پہاڑوں پہ اللہ، فضاؤں پہ اللہ، پتھروں پہ اللہ، بارشوں پہ اللہ، پتھروں پہ اللہ، سمندر پہ اللہ، موتیوں پہ اللہ، ہرنوں پہ اللہ، مرغابی پر اللہ، تیتر بٹیر کا مالک اللہ، شیر نر کا مالک اللہ، ہاتھی چیتے کا مالک اللہ، کتے گھوڑے کا مالک اللہ، سانپ بلے کا مالک اللہ، دودھ پانی کا مالک اللہ، سبز ریگستان کا مالک اللہ، صحراؤں دریاؤں شہروں کا مالک اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ، عرش کا مالک اللہ، قلم کرسی کا مالک اللہ، لوح آسمان کا مالک اللہ، ساتوں آسمان کا مالک اللہ، ان کے فرشتوں کا مالک اللہ، جنت کا مالک اللہ، دوزخ کا مالک اللہ، لا تعداد لا محدود خزانوں کا مالک اللہ، وہ اللہ جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کی بادشاہی کی حد نہیں، جس کی قدرت کی حد نہیں، جو فنا سے پاک ہے، جو موت سے پاک ہے، جو زوال سے پاک ہے، جو رحمان و رحیم ہے، ملک القدوس ہے، سلام المؤمن ہے، المہیمن العزیز ہے، الجبار المتکبر ہے، الخالق الباری ہے، المصور الغفار ہے، القہار الوہاب ہے، الرزاق الفتاح ہے، العلیم
العلیم القابض ہے، الباسط الخافض ہے، الرافع المعز المذل ہے، السمیع البصیر ہے، الحکم العدل ہے، اللطیف الخبیر ہے، الحلیم العظیم ہے، الغفور الشکور ہے، العلی الکبیر ہے، الحسیب المقیت الجلیل ہے، الکریم الرقیب ہے، المجیب الواسع ہے، المجید الباعث ہے، الشہید الحق ہے، الودود الوکیل ہے، القوی المتین ہے، الحمید المحصی ہے، المبدئ المعید ہے، المحیی الممیت ہے، الواجد الماجد ہے، الواحد الاحد ہے، الصمد القادر ہے، المقتدر ہے، المقدم المؤخر ہے، الاول ہے، الآخر ہے، الظاہر ہے، الباطن ہے، الوالی ہے، المتعال ہے، البر ہے، التواب ہے، المنتقم ہے، العفو الرؤوف ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، المقسط الجامع ہے، الغنی المغنی ہے، المانع الضار ہے، النافع النور ہے، الهادي البديع ہے، الباقی الوارث ہے، الرشید الصبور ہے، الحنان ہے، منان ہے، وللہ الاسماء الحسنى، جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر صفت کا مالک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر خوبی کا مالک ہے، ہر ذوق سے پاک ہے، ہر طاقت کا مالک ہے۔ میں مجبور ہوں وہ جابر ہے، میں منصور ہوں وہ ناصر ہے، میں مملوک ہوں وہ مالک ہے، میں عبد ہوں وہ معبود ہے، میں ملک ہوں وہ مالک ہے، میں مخلوق ہوں وہ خالق ہے، میں رعایا ہوں وہ راعی ہے، میں خادم ہوں وہ مخدوم ہے، میں میت ہوں وہ ممیت ہے، میں حی ہوں وہ محیی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ واحد، وہ احد، وہ صمد، وہ قادر، وہ مقتدر، وہ محیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ اللہ، وہ اللہ، وہ اللہ، بے عیب اللہ، لا زوال اللہ، بے مثل اللہ، بے مثال اللہ، وہ اللہ کہتا ہے، وہ اللہ کہتا ہے عمر کوٹ والو، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو تمہیں کچھ نہ ملا، اور مجھے راضی کر لو تمہارے سارے کام بن گئے، مجھے ناراض کیا تمہارا کچھ نہ بنا، میں کام بناتا ہوں۔ مر جانے والے تمہیں نفع نہیں دیتے، مر جانے والے تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں یہ تمہیں نفع نہیں پہنچاتی، یہ تو سن نہیں سکتے، یہ تو دیکھ نہیں سکتے، تمہاری دکان تمہیں نفع نہیں دیتی، نقصان نہیں دیتی، دنیا کے دشمن تمہیں موت نہیں دیتے، اللہ موت دیتا ہے۔ لہذا جب سب چیزوں کا مالک اللہ ہے، جب ہر شے کا مالک اللہ ہے، جب ہر شے اللہ کے قبضے میں ہے، جب رزق دینے والا اللہ ہے اور کشادگی دینے والا اللہ ہے اور تنگی لانے والا اللہ ہے اور زندگی دینے والا اللہ ہے اور موت دینے والا اللہ ہے، جب اٹھانے والا بھی اللہ ہے اور گرانے والا بھی اللہ ہے، جب دینے والا بھی اللہ ہے اور لینے والا بھی اللہ ہے، تو لا ہر شے نفی کر دو، لا ہر شے پر تلوار چلا دو، لا کوئی کچھ نہیں، لا کسی کا کچھ نہیں، لا کہیں بھی کچھ نہیں، الا اللہ سب کچھ اللہ، الا اللہ سب کچھ اللہ، نیچے بھی اللہ اوپر بھی اللہ، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا الہ الا اللہ سیکھو، اللہ کو مدد کے لیے پکارو، اللہ کو مدد کے لیے پکارو، اللہ کو مدد کے لیے پکارو، اللہ مددگار ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ وکیل کفیل ہے، جنہیں اللہ نے بنایا وہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ لہذا میرے بھائیو، 1.25 لاکھ نبیوں کا پیغام ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ مل گیا سب کچھ مل گیا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، اللہ کو پا لیا سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا، اللہ راضی ہو گیا سارے کام بن گئے، اللہ ناراض ہو گیا سارے کام بگڑ گئے، اللہ میرا بن گیا تو سب کچھ میرا ہو گیا، اللہ میرا نہ ہوا تو کچھ بھی میرا نہ ہوا۔ جب اللہ ہی اللہ ہے، اوپر بھی نیچے بھی، دائیں بھی بائیں بھی، آگے بھی پیچھے بھی، سانس میں بھی آنکھوں کے نور میں، تو
خون کی رگوں میں، خون کے قطروں میں، ایک ایک ذرے ذرے میں اللہ، کرن کرن میں اللہ، شعاع شعاع میں اللہ، چاند تاروں میں شہنشاہ، زمین آسمان کا بادشاہ جب وہی ہے تو لہذا لا الہ الا اللہ کا پیغام ہے کہ سب سے نظر ہٹا لے اور اللہ کے آگے سر جھکا دے۔ یہ تبلیغ کا پیغام ہے، یہ تبلیغ کے کام کا پیغام ہے کہ عمر کوٹ کے بھائیوں کو بتا دو، ہندو ہے یا مسلمان، کہ اللہ کی مانے بغیر کامیاب نہ ہو گئے، ورنہ ہلاکت کے لیے تیار ہو جاؤ، تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ اور بربادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یا اپنے اللہ کو راضی کر لو، یا اپنے اللہ کو راضی کر لو، یا ہمیشہ کی ناکامی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ دیکھو 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 جنہوں نے اللہ کو چھوڑا، اذان آئی نماز نہ پڑھی، اذان آئی سر نہ جھکایا، ترازو تولا غلط تولا، سودا بیچا جھوٹ بولا، طاقت ملی ظلم کیا، اقتدار آیا بدماش بنا۔ آج دیکھو دیکھو ادھر آؤ، وترى المجرمین، آج دیکھو نافرمانوں کو، یومئذ، آج دیکھو مقرنین فی الاصفاد، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، گردن میں توق پڑے ہوئے ہیں، سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے، ان کی شلواریں، تارکلک، یہ سڑک پر جو بچھایا جاتا ہے کالا کالا، جو پتھر کو پکڑتا ہے، اس کو پکھلا کر گرما کر اللہ کرتا بنائے گا، شلوار بنائے گا، اور سروں کے اوپر پگڑی نہیں ہوگی، آج ٹوپی نہیں ہوگی، آج سروں کے اوپر آگ کی ٹوپیاں چڑھا دی جائیں گی۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ کو نہ مانا، یہ وہ ہے جس نے اللہ کو مان کے اللہ کی نہ مانی۔ اذان کی آواز آئی، زندگی بھر سجدہ نہ دیا، اذان کی آواز آئی، اٹھ کے مسجد کو نہ گیا، گھر میں رضائی میں سویا ہوا ہے، پنکھے کے نیچے سویا ہوا ہے، دکاندار دکان پہ بیٹھا ہوا ہے کہ دکان چھوڑوں گا تو گاہک چلے جائیں گے، کوئی اور کے پاس چلے جائیں گے، میری روٹی کم پڑ جائے گی۔ میرے اللہ نے اعلان کیا، حی علی الفلاح، پاگل دیوانہ مسجد میں آ، رزق تیرے رب کے پاس ہے، خزانے تیرے اللہ کے ہیں، رزق تیرے اللہ کا ہے، آجا آجا، لے جا لے جا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، تو آجا آجا، تجھے دینے والا اللہ تیرا موجود ہے، مانگ ملے گا۔ ہے آج دیکھو کس دن، آج سے کون آج کیا مراد ہے؟ آج کون سا آج؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کون سی آج؟ جو آج ہے، یہ آج نہیں، قیامت کا دن دیکھو، ایک نمونہ دکھا دیا، خاشع عامل ناصبہ، ایک دوسرا نمونہ اللہ کہتا ہے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابیج مبثوثہ۔ آؤ 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 آؤ، تیرے لیے نہر چلا دی، آجا پی لے آجا پی لے، تو نے عمر کوٹ میں توبہ کی تھی، آج میں پلاتا ہوں۔ کیسے پلاتا ہوں؟ 3 درجے بتائے ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ سراہی اٹھائیں گے، گلاس میں ڈالیں گے اور خود پیئیں گے، یہ جنت کے چھوٹے لوگ ہیں، سراہی اٹھائی اور ڈالی اور پیا، یہ وہ شراب ہے جس کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے، انگلی پہ لگا لے، آسمان پہ بیٹھ جائے، انگلی کو نیچے کر دے، اللہ ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، یہ ایک قطرہ جو یہاں لگا ہے، یہاں اس انگلی پہ جو لگا ہے، یہ ایک قطرہ، اس ایک قطرے کی خوشبو اتنی ہوگی کہ ساری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ پی رہا ہے، اس سے ایک درجہ اوپر ہے، ایک درجہ اور بڑا، ذرا بڑے لوگ، جنت کے بڑے لوگ، وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ان کو یہ خود نہیں پی رہیں گے، ان کو پلایا جائے گا، نوکر لا کے پلائے گا، خادم لا کے پلائے گا، غلام لا کے پلائے گا، فرشتے ڈال کے پلائیں گے، جنت کی حوریں ڈال کے پلائیں گی، جنت کی بیویاں ڈال کے پلائیں گی، وہ حور
جس کے ہاتھوں میں وہ گلاس اور جام ہوگا، جن ہاتھوں میں یوں پیش کرے گی، وہ ہاتھ سارا نہیں، وہ ہاتھ پورا نہیں، اس ہاتھ کی انگلیاں نہیں، اس کی پوری انگلی نہیں، انگلی کا اتنا حصہ، انگلی کا اتنا حصہ جس کو اردو میں پورا کہتے ہیں، پورا، یہ انگلی کا اتنا حصہ، صرف اتنا حصہ وہ عمر کوٹ میں بیٹھ کے سورج کو ایسے دکھا دے تو رب ذوالجلال کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا، سورج غروب ہو جائے گا، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، لوگ پوچھیں گے یہ نور کیسا؟ کہا جائے گا ایک حور مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے جنت جگمگائی ہے۔ ہاں، یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، آج ان کو پلایا جا رہا ہے نوکر سے، غلاموں کے ذریعے، حوروں کے ذریعے، بیویوں کے ذریعے، اور ان کو پلایا جا رہا ہے سلسبیل اور رحیق اور تسنیم اور کافوری شراب اور زنجبیل کی ملی ہوئی شراب۔ یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا۔ ایک مجلس اور ہے، یہ جنت کے وڈیرے سائیں ہیں، یہ جنت کے نواب سائیں ہیں، یہ جنت کے سردار، یہ جنت کے بادشاہ۔ اور بتاؤں یہ جنت کے وڈیرے کون ہوں گے؟ سارے غریب جنت کے وڈیرے ہوں گے۔ کوئی مالدار جنت کا وڈیرا بنے گا، کوئی مالدار، سب ریڑھی چلانے والے، رکشا چلانے والے، بوٹ پالش کرنے والے، چھولے بیچنے والے، چھلی بیچنے والے، کھیتوں میں کام کرنے والے، پر اللہ کو راضی کرنے والے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ غریب مسلمان جو اللہ کی نہ مانتا ہو، اللہ قیامت کے دن غریب مسلمان پہ زیادہ ناراض ہوگا اور اسے فرمائے گا میرے بندے، پیسے والے کو تو مال کا تکبر تھا، اس نے میری نماز نہ پڑھی، میرا سجدہ نہ کیا، تجھے تو میں نے کچھ بھی نہیں دیا تھا، تو کیوں مجھ سے غافل رہا؟ تو نے کیوں نہ مجھے سجدہ کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ یاد کیا؟ تو جنت کے وڈیرے سائیں، جنت کے نواب سائیں، جنت کے سردار سائیں، جنت کے بادشاہ سائیں، غریب لوگ ہوں گے زیادہ، 100 میں 90 غریب ہوں گے، 95 غریب ہوں گے، 2 4 5 مالدار بھی اس میں جا کھڑے ہوں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ کیسے پی رہے؟ ان کو کون پلا رہا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میرا بندہ آ اپنے رب کے ہاتھوں سے پی، نظر سے اپنے رب کی زیارت کر، ہاتھوں سے رب کے ہاتھوں سے جام پکڑ اور اپنے سینے اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ یہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، میں تمہاری محنت کو قبول کر چکا تھا، تو آج میں نے تمہیں نہال کر دیا، خوشحال کر دیا، رنگین کر دیا، جنت کا وارث بنا دیا۔ جاؤ 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 جاؤ، اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، کبھی موت نہ آئے گی، کبھی موت نہ آئے گی، موت مر گئی۔ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا مر گیا، کبھی غربت نہیں آئے گی، فقر مر گیا، کبھی بیماری نہیں آئے گی، بیماری مر گئی، کبھی غم نہیں آئے گا، غم مر گیا۔ ہمیشہ خوشیاں دیکھو، جوانی دیکھو، بہار دیکھو، محبتیں دیکھو اور اللہ کا دیدار کرو۔ ہر جمعے سارے جنتیوں کو پکار ہوگی، عباد اللہ ان لکم عند اللہ موعد، میرے بندو آؤ اپنے رب کا دیدار کرو۔ آج تمہارا رب سارے جنتیوں کو جمعے کا انتظار ہوگا، حوریں بھول جائیں گی، جنت بھول جائے گی، شراب و کباب بھول جائیں گے، محل ماڑیاں بھول جائیں گی۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا اور کہے گا رضوان پردے ہٹا، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، تو اللہ کی قسم جب اللہ پہ نظر پڑے گی، اگر موت مر نہ گئی ہوتی تو سارے ہی مر جاتے۔ وہ آنکھ، کون سی آنکھ اللہ کو دیکھے گی؟ جو آنکھ ناچ گانا نہیں دیکھتی، جو آنکھ حرام نہیں دیکھتی، جو آنکھ ننگی عورتوں کے ناچ نہیں دیکھتی، اس آنکھ پہ حرام ہے اللہ کا دیدار۔ جو ننگے ناچ، بے حیائی، بے غیرتی کے سارے بارڈر جو کراس کر گئی آنکھ، آج اس آنکھ پہ اللہ کا نور حرام ہو جائے گا۔ جس آنکھ میں شرم حیا کا سرما رہا، شرم حیا کی سلائی رہی، اور جو آنکھ جھک کے جیتی رہی، آج اس آنکھ کو لگائے گا اٹھ کے مجھے دیکھ،
تو نے جھک جھک کے زندگی گزاری، آج اٹھ اٹھ کے میرا دیدار کر، دیکھ میرا چہرہ، حوریں قربان، جمال قربان، جلال قربان، جنت قربان۔ تم خود سوچو یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ کلمے کا پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اور واسطہ اور وسیلہ اب صرف ایک ہے، اب صرف ایک ہے، اب صرف ایک ہے، بس ایک، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، صرف ایک وسیلہ ہے، صرف ایک وسیلہ ہے، صرف ایک وسیلہ ہے۔ باقی وسیلے ختم، باقی راستے توڑ دیے گئے، باقی دروازے بند کر دیے گئے، باقی پل توڑ دیے گئے، راستے کاٹ دیے گئے۔ اب ایک ہی ہے، جسے اللہ ایک اکیلا، جسے اللہ ایک اکیلا، جسے اللہ ایک اکیلا، ایسے ہی اللہ سے ملانے والا اور اللہ تک پہنچانے والا اور اللہ کے در تک پہنچانے والا اور جنت تک لے جانے والا اور جنت کے اندر پہنچانے والا اور دوزخ کو تالا لگانے والا اور جنت کو چابی لگانے والا اور ذلتوں کو تالا لگانے والا اور عزتوں کو چابی لگانے والا اب ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزتیں لینی ہے، اللہ دے گا۔ وسیلہ کون بنے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذلتوں سے بچنا ہے، کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا۔ وسیلہ کون بنے گا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتح چاہیے، عزت چاہیے، کامیابی چاہیے، بلندی چاہیے، اولاد چاہیے، محبت چاہیے، نفرت سے بچنا چاہتے ہو، اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو لا الہ الا اللہ، اس کے آگے بولو کیا ہے؟ ہاں، پہلے کیا تھا؟ آدم رسول اللہ، پھر کیا تھا؟ شیس رسول اللہ، پھر کیا تھا؟ نوح رسول اللہ، پھر کیا تھا؟ ابراہیم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد، سلیمان، یحییٰ، زکریا، الیاس، یسع، شعیا، سب یوشع، سارے آ رہے ہیں علیہم السلام، آ رہے ہیں، سب سے آخر میں آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے آخر میں، لیکن آیا سب سے پہلے ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ کو، آدم علیہ السلام جنت میں گئے تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب جنت کے دروازے پر دیکھا تو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب جنت میں داخل ہوا تو دیکھا جنت کے ہر پتے پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب جنت کی حوروں کو دیکھا تو ان کے ماتھے پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے جنت میں اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ تیرے نام کے ساتھ کون ہے محمد، یہ کون ہے محمد الرسول اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ تیری اولاد میں سے ہے، پر یہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا، اور اس کی تو فعل تجھے بنایا ہے۔ جب اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام سے نکاح پڑا اور بیوی بنا دیا تو آدم علیہ السلام آگے بڑھے بیوی کو ہاتھ لگانے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہر ادا کرو۔ حق مہر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ ارے حق مہر ہوتا ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے آدم، میرے نبی حق مہر تو ادا کر۔ تو اللہ تعالیٰ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ وہ حق مہر کیا ادا کروں؟ کہا میرے آخری نبی پر ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ حق مہر ہے۔ اللہ کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، عمر کوٹ والوں کے لیے، نو کوٹ والوں کے لیے، میرے ضلع ملتان والوں کے لیے، پنجاب سندھ بلوچستان سرحد والوں کے لیے، ایران افغانستان ترکمانستان ترکی والوں کے لیے، عرب عجم آسٹریلیا امریکہ افریقہ ایشیا والوں کے لیے ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کا رسول نہیں، وہ ہندوؤں کے رسول، وہ عیسائیوں کے رسول، وہ یہودیوں کے رسول، وہ سکھوں کے رسول، وہ دہریوں کے رسول، وہ ملحدوں کے رسول، پتھر کے پجاریوں کے رسول، آگ کے پجاریوں کے رسول، درخت کے پجاریوں کے رسول، جنگل میں رہنے والوں کے رسول، افریقہ کے جنگل میں رہنے والوں کے، صرف ہمارے نہیں ہیں۔ وما ارسلناک الا کافۃ
کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، بھیجنے والا اللہ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں سب کا رسول بنایا ہے۔ کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، جو نہیں مانے گا اس کا رسول بھی تو ہی ہے، اور جو مانے گا اس کا رسول بھی تو ہی ہے۔ آج ہندو کا رسول بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عیسائی بھی جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں ہمارے نبی کو نہیں مانتے، ان کے لیے رسول بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہودی جو نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کے رسول بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فلا وربک فلا وربک فلا وربک، عمر کوٹ میں سنا دے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے حبیب اعلان کر دے، اعلان کر دے، اعلان کر دے کہ آج کے بعد جو تیرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، تیرا کلمہ نہیں پڑے گا، تیرا دم نہیں بھرے گا، اور آج کے بعد جو تیرے طریقے پر نہیں آئے گا میں اسے قبول نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو، وہ دہریہ ہو، مسلمان بھی ہے، اگر تیرے طریقے پر نہیں ہے تو مردود کر دوں گا۔ ایک اللہ ایک حبیب اللہ، ایک اللہ ایک حبیب اللہ، ایک اللہ ایک حبیب اللہ۔ کون حبیب اللہ؟ محمد مصطفیٰ حبیب اللہ رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے رب نے میرا ایک نام نہیں رکھا، ہر نبی کا ایک نام، ایک نام۔ میرے نبی کے 10 نام۔ میرے نبی نے کہا میں محمد، میں احمد، میں ماہی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ یہ اللہ نے 10 نام رکھے اپنے نبی کے، 10 نام، 10 نام۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اکیلی ذات واسطہ اور راستہ ہے۔ آپ معراج پہ جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ابراہیم تیرا خلیل بنا، موسیٰ تیرا کلیم بنا، داؤد کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، اور عیسیٰ کے لیے علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ کیے۔ تو نے ان نبیوں کو معجزے دیے، یا اللہ میں تیرا آخری نبی، میں تیرا حبیب نبی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیرے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل کسی کو نہیں دیا، نہ دوں گا، نہ دیا ہے، نہ دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی۔ میرے محبوب قیامت تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام جڑ کے رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو آگے، اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ میرے نبی میرے محبوب تجھے سب سے اعلیٰ دیا ہے، میرے نام کے ساتھ تیرا نام گونجتا رہے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، مؤذن کہتا ہے، اور ابھی اس کی آواز ختم نہیں ہوتی کہ پیچھے ہی آواز آتی ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آتی کہ نہیں آتی آواز؟ میرے رب نے اپنے نام کے ساتھ نام جوڑ دیا اور اعلان کر دیا کہ دنیا مشرق والوں، مغرب والوں، شمال والوں، جنوب والوں، جس مذہب والے ہو، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں دوں گا۔ اور اے ایمان والوں، اگر تم ایمان لا کے بھی سندھی بنے، پنجابی بنے، بلوچ بنے، پٹھان بنے اور تم مسلمان نہ بنے، تم محمدی نہ بنے، تو مجھے تمہارا ایمان بھی قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، حبیب بھی ہے، محبوب بھی ہے، شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی الی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون والضحی واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض
ظهرك ورفعنا لك ذكرك فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. یہ سب قرآن ہے جو میرے نبی کی تعریف کر رہا ہے، نعت پڑھ رہا ہے. ایک نعت خوانی ہم کرتے ہیں، ایک نعت خوانی اللہ کر رہا ہے. یہ اللہ اپنے حبیب کی نعت ہمیں سنا رہا ہے. وہ شاہد ہے، وہ مبشر ہے، وہ نذیر ہے، وہ داعی الی اللہ ہے، وہ سراج منیر ہے، وہ مزمل ہے، وہ مدثر ہے، وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کافۃ للناس بشیر و نذیرہ ہے. وہ عرب کا نبی، وہ عجم کا نبی، جنات کا رسول، انسانوں کا رسول، پہلوں کا رسول، پچھلوں کا رسول، فرشتوں کا رسول، پتھروں کا رسول، پہاڑوں کا رسول، پانیوں کا رسول، ہر شے پہ اس کی رسالت کی مہر لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے. ایک بدو گوہ یہ آپ کے صحرا کا جانور ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے. گوہ جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں سندھی میں؟ گوہی کہتے ہیں. عرب گو کھاتے تھے، گو کھاتے تھے. ایک بدو گو شکار کر کے لایا ہے اور اونٹ پہ جا رہا ہے. آگے میرے نبی کی مجلس ہے. وہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ وہ جو کہتا ہے میں نبی ہوں. تو اونٹنی کو واپس لاتا ہے اور آ کر کہتا ہے تو ہے جو نبوت کے دعوے کرتا ہے، تو ہے جو نبوت کے دعوے کرتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. تو اس نے رسی سے اپنی گو کو کھولا، مری ہوئی تھی، شکار کے ہوا تھا، اور ایسے سامنے پھینک دیا، اللہ کے نبی کے آگے پھینک دیا اور کہنے لگا یہ گوہ اگر کہے تو نبی ہے تو میں تمہیں نبی مانوں گا ورنہ نہیں مانتا. اور ایسے کھڑا ہو گیا، مونڈوں پہ ایسے ہاتھ رکھ کر یہاں کھڑا ہو گیا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا اور بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا کہ مر جائے یا کوئی اگر مر جائے تو مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا، جانور کیسے بولے گا؟ اور جانور تو زندہ نہیں بولتا ہے تو مر کے کیسے بولے گا؟ اور ویسے پڑی ہوئی مردہ مردہ. تو آپ نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی، ایسے دیکھا بس. پھر آپ نے کہا یا ضب، عربی میں گو کو کہتے ہیں یا ضب. تو وہ مردہ میت گو نے ایسے آنکھیں کھولی اور پھر یوں گردن اٹھائی اور ایسے سر اوپر کر لیا اور کہنے لگی لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. یا رسول اللہ میں حاضر، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میرا بخت جاگ اٹھا. وسعدیک، میرا بخت جاگ اٹھا کہ آج آپ نے مجھے بلایا، آپ نے مجھے پکارا، میری جان حاضر، میں حاضر. یا رسول اللہ فرمائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا زین من وافا یوم القیامہ. کیا خوبصورت نام دیا ہے اس نے ہمارے نبی کو. کیا کہہ رہی ہے گو؟ کیا کہا؟ اے قیامت کے دن کو خوبصورت بنانے والے، تیری طفیل قیامت خوبصورت ہو جائے گی، ورنہ وہاں تو خوف ہی خوف ہے. تو تیرے ہوتے ہوئے قیامت خوبصورت ہو جائے گی، قیامت کو حسن ملے گا آپ کے چہرے کے طفیل. یا رسول اللہ آپ فرمائیں. تو آپ نے فرمایا من تعبد، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے؟ کوئی پتھر ہے، کوئی درخت ہے، کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے؟ کون ہے تیرا رب، کون ہے تیرا معبود؟ تو کس کے آگے سر جھکاتی ہے؟ تو گو عربی میں بول رہی بھائیو، عربی میں غوغا نہیں کر رہی تھی کہ صرف اللہ کا نبی سمجھے اور کوئی نہ سمجھے. جانور اپنی بولی نہیں بول رہا، اب عربی میں بول رہا ہے، عربی میں لبیک و سعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. اب میرا نبی کہتا من تعبد، تیرا معبود کون ہے؟ کس کے آگے ہاتھ پھیلاتی ہے، کس کے آگے سجدہ کرتی ہے؟ تو گوہ نے عربی بولی من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ. یا رسول اللہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں میرا وہ ہے، میں جس کے آگے سر جھکاتی ہوں وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی حکومت زمینوں پر، جس کے راستے سمندر میں، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب جہنم میں، جو وحدہ لا شریک اللہ ہے، میں اس کی پوجا کرتے ہوں. بدو حیران پریشان. اب آپ نے کہا من آنا
من انا، میں کون ہوں؟ ہائے ہائے میں کون ہوں؟ عمر کوٹ والوں نے نہیں پہچانا محمد کون ہے، وہ نے پہچانا کون ہے۔ من انا، من انا، میں کون ہوں، میں کون ہوں؟ تو گو کہتی ہے انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ یا رسول اللہ، آپ رب العالمین کے رسول ہیں۔ ہاں صرف اتنا ہی نہیں جانتی کہ یہ رسول ہیں، اگلی بات بھی کہی ہے وخاتم النبیین، آپ آخری رسول ہیں۔ کوئی بعد میں نبوت کے دعوے کرنے والے کو مانے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ گوہ کو پتہ ہے کہ یہ آخری نبی ہے اور انسانوں کو پتہ نہ چلا کہ یہ آخری نبی ہے۔ وہ گو کہتی ہے آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ آخری رسول ہیں، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ناکام۔ تو بدو کے تو پسینے چھوٹ گئے، ہاتھ نیچے گر گئے۔ آپ نے کہا بول بھائی اب کیا کہتا ہے؟ کہتا اب تو تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، واقعی تو سچا رسول ہے، نہیں تو جانور کو کوئی بلوا نہیں سکتا سوائے سچی رسالت کے۔ محمد الرسول اللہ، یہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے۔ اللہ نے کسی نبی کی قسم قرآن میں نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی قسم اٹھائی ہے، اور اللہ نے کہا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، مجھے اے میرے محبوب تیری جان کی قسم۔ اللہ نے کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کی رسالت پہ قسم اٹھائی ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے نبی کے بول کی قسم اٹھائی ہے۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مجھے اپنے نبی کے بول کی قسم۔ ہائے ہائے جس کے بول کی اللہ قسم اٹھائے اس کی زندگی عمر کوٹ میں نظر نہیں آتی، سندھی نظر آتے ہیں، محمدی نظر نہیں آتے، پنجابی نظر آتے ہیں، محمدی نظر نہیں آتے، بلوچی نظر آتے ہیں، محمدی نظر نہیں آتے، پٹھان نظر آتے ہیں، محمدی نظر نہیں آتے۔ اور اللہ کی کوئی رشتہ داری نہیں، نہ عرب سے، نہ عجم سے، نہ سید سے، نہ قریشی سے، نہ پٹھان سے، نہ پنجابی سے، نہ سندھی سے، نہ بلوچی سے۔ اللہ کا ایک ہی رشتہ ہے بندوں کے ساتھ، ایک ہی رشتہ ہے بندوں کے ساتھ، ایک ہی رشتہ ہے بندوں سے، نہ قریشی سے، نہ پٹھان سے، نہ پنجابی سے، نہ سندھی سے، نہ بلوچی سے۔ اللہ کا ایک ہی رشتہ ہے بندوں کے ساتھ، ایک ہی رشتہ ہے بندوں کے ساتھ، ایک ہی رشتہ ہے بندوں کے ساتھ، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی۔ وہ زندگی اپنی زندگی بناؤ گے تو اللہ کے حبیب ہو، محبوب ہو، پیارے ہو۔ وہ زندگی نہ بنی تو ابو لہب عرب بھی ہے، قریشی بھی ہے، سید بھی ہے، اور میرے رب کا قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے لیے جہنم کی بشارت ہو۔ اور بلال حبشی ہے، غلام ہے، غلام کا بیٹا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب جنت میں میرے جانے کا وقت آئے گا، جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو جنت کا دروازہ بند ہوگا، سارے جنتی آدم علیہ السلام سے کہیں گے یا نبی اللہ، یا اوانا، آپ ہمارے باپ، آپ ہمارے جد، آپ ہمارے نبی، پورے نبیوں کے باپ، آپ جنت کا دروازہ کھلواؤ۔ تو کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبی، اسماعیل بھی، یحییٰ بھی، اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی علیہ السلام، یوشع بھی، اور یسع بھی، الیاس بھی، داؤد بھی، زکریا بھی علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی۔ انکار، نا سائیں، جیسے آپ لوگ ایسے کرتے ہو، ہر نبی کہے گا نا سائیں، نا سائیں، میں نہیں کھلواتا، میں نہیں کھلواتا، میں نہیں کھلواتا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میں تمہیں بتاؤں آج کون جنت کا دروازہ کھلوا سکتا ہے، میں تمہیں بتاؤں آج کس کی طفیل کھلے گا۔ سارے جنتی کہیں گے جی بتائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ در مصطفیٰ پہ جاؤ، آج وہ دروازہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ سارے جنتی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یا رسول اللہ، آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں، آپ حبیب اللہ، آپ رسول اللہ، آپ نبی اللہ، آپ خاتم النبیین، یا رسول اللہ آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو آپ فرمائیں گے آنا لہو، ہاں تم دیر سے آئے ہو، میں ہی کھلواؤں گا، آج میرے بغیر جنت میں کوئی نبی نہیں جا سکتا۔
آج میرے بغیر جنت کا در نہیں کھل سکتا، آج میری امت کے بغیر کوئی امت جنت میں نہیں جا سکتی، تو میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا اور اللہ کی تعریف کرے گا، پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل اشفع تشفع، اے میرے محبوب، ہے وہ کیا منظر ہوگا، کیا نصیب والے ہوں گے جو اللہ کے نبی کے گرد کھڑے ہوں گے یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ میرا نبی اکیلا سجدے میں ہے اور سارے جنتی کھڑے ہیں کہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو اتنے میں اللہ کی آواز سارے سنیں گے یا حبیبی یا محمد، ہائے 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 کیا منظر ہوگا۔ ارفع راسک، سر اٹھا، سل توتا، آج مانگ ملے گا، اشفع تشفع، آج جس سفارش کر تیرا رب قبول کرے گا۔ تو میرا نبی کہے گا یا اللہ در کھول جنت کا، میرا اللہ کہے گا تو بسم اللہ کر، تیرے ہاتھ پہ کھولوں گا، تیرے بغیر نہیں کھولوں گا۔ محمد الرسول اللہ، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے افضل، سب سے انور، سب سے احسن، سب سے ابہا، سب سے اعز، سب سے اجل، سب سے اتم۔ میں جتنے بھی الفاظ لاؤں اللہ کی قسم وہ چھوٹے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس سے بڑا ہے، بلند ہے، حسب بھی اونچا، نسب بھی اونچا، خاندان بھی اونچا، صفات بھی اعلیٰ، نبوت بھی اعلیٰ، کتاب بھی اعلیٰ، قرآن جیسی کتاب نہیں، اسلام جیسا مذہب نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رسالت نہیں، اور اسلام جیسی شریعت نہیں، اسلام جیسا دین نہیں۔ میرا نبی ساری کائنات کا سردار بن کے آیا ہے، سرداروں کا سردار بن کے آیا ہے، اس کی نسل نے سرداری کی، اس کے باپ دادا نے سرداری کی، اور پھر میرے نبی پر آ کر ساری سرداریاں ختم ہو گئیں، سرداریاں ختم ہو گئیں، عزتیں ختم ہو گئیں، معراج ختم ہو گئے، بلندیاں ختم ہو گئیں۔ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک زندگی لے کر آئے، وہ ایک زندگی لے کر آئے، وہ ایک زندگی لے کر آئے، اس زندگی پر چلنے کا نام اسلام ہے، اور اس پر چلنے والے کو کہتے ہیں مسلمان، اس پر چلنے والے کو کہتے ہیں مسلمان۔ اپنے نبی کی نقل اتارو، یہ مولوی صاحب کا یہ میری شکل دیکھو، میں مولوی ہونے کی وجہ سے داڑھی نہیں رکھی ہوئی اور پگڑی نہیں باندھی ہوئی، مولوی ہونے کی وجہ سے نہیں 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 نہیں، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، میں نے ان کی نقل ماری ہے۔ ان نقل اتارو اس کی جس کو اللہ نے پیار کیا، جس سے اللہ نے پیار کیا، جس کو اللہ نے چاہا۔ میں ہر جگہ کہتا آ رہا ہوں، نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ اور نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے؟ بولو ہوتے نا؟ تم اپنے نبی کی نقل مارو، پاس ہو جاؤ گے۔ اپنے سندھی نظر نہ آؤ، سندھی مانو نظر نہ آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، پٹھان نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ۔ اللہ کی قسم، اللہ کی نظریں تمہیں پھر پھر کے اللہ دیکھے گا، ہٹ ہٹ کے اللہ دیکھے گا۔ جیسے ماں اپنے بچے کو بار بار دے، اور جتنی دفعہ دیکھتی ہے اتنی دفعہ کہتی میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ جتنی دفعہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے اتنی دفعہ اس کی محبت بڑھتی۔ تم جب محمد مصطفیٰ کی روپ میں آؤ گے اور ان کی نقل اتارو گے، جتنی دفعہ اللہ تمہیں دیکھے گا اتنی دفعہ اس کی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ فوج والا کھڑا ہوا ہے، مجھے کیسے پتا چلا یہ فوج والا ہے؟ یہ وردی سے پتا چلا یہ فوج والا ہے۔ وہ پولیس والا کھڑا ہوا ہے، مجھے کیسے پتا چلا وہ پولیس والا ہے؟ وہ وردی سے پتا چلا وہ پولیس والا ہے۔ میرا نبی بھی ایک وردی پہنا گیا ہے، میرا نبی بھی ایک وردی دے کر گیا ہے، میرا نبی بھی ایک وردی دے کر گیا ہے۔ ارے وہ وردی میں آ جاؤ، اس وردی میں آ جاؤ، اس وردی میں آ جاؤ، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اپنے نبی سے عشق کیا، پیار نہیں کیا، عشق کیا۔ حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، کمال پہ پہنچایا ہے۔ ہر شے اپنے نبی کی، جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر شے کی حفاظت ہوتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی ہر شے کی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے نبی کے طریقے پر چلنا چاہتے ہو تو ہر طریقہ موجود ہے، محفوظ ہے، مکتوب ہے، گم نہیں ہوا۔ 1400 سال گزر گئے، گم نہیں ہوا۔ 1432 آ گیا، گم نہیں ہوا۔ طریقہ موجود ہے، طریقہ موجود ہے، تم عمل کرنے والے بنو۔ میرے نبی کی تو پیڑھی موجود ہے آدم علیہ السلام تک، طریقے تو بڑی
بڑی عظیم چیزیں میرے نبی کی پیڑھی نسب باپ دادے پردادے کا نام نہ بھی پتا ہوتا تو کیا فرق پڑتا تھا، پر میں قربان جاؤں اللہ نے یہ عشق جو کیا تو ہر شے سنبھال کے رکھ دی۔ محمد عمل کرنے والے بنو، سیکھنے والے بنو، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جان جائے، مال جائے، عزت جائے، آبرو جائے، رزق جائے، دھندا جائے، جو جائے جانے دو، جانے دو، جانے دو۔ اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں پھرنا ہے، اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں پھرنا ہے کہ ایمان اس سطح پر آئے کہ ایک طرف گھر بار بیوی بچے اور ایک طرف اللہ اس کا رسول، ایک طرف دکان کاروبار، ایک طرف اللہ اس کا رسول، ایک طرف روپیہ پیسہ عزت گاڑیاں بنگلے، ایک طرف اللہ اس کا رسول، ایک طرف حکومت اور اقتدار، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول، ایک طرف دنیا کی واہ واہ اور ایک طرف اللہ اس کا رسول، ایک طرف دنیا کے مزے لذتیں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول، ایک طرف دنیا کے منصب وجاہت بلندیاں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول۔ تو اب تم کیا کرو گے؟ اب تم کیا کرو گے؟ اب تم کیا کرو گے؟ اتنا ایمان سیکھو، اتنا ایمان سیکھو، اتنا ایمان سیکھو کہ اللہ اس کے رسول پہ ہر شے قربان کرنی پڑے، کر دو۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ کربلا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ یہی سبق دیتا ہے، یہی پیغام دیتا ہے۔ کربلا کا واقعہ یہی پیغام دیتا ہے کہ آل رسول بھی ہے تو اللہ پہ قربان ہو تو سستا سودا ہے۔ میرے رب ذوالجلال کی قسم، آل رسول وہ خاندان ہے جس کے خون کا ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ تو آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگر رسول کھڑا ہوا ہے، یہ تو حسین کھڑا ہوا ہے، یہ جگر رسول ہے جسے سینے پہ لٹا کے پیار کیا، جس کے ہونٹوں کو چوما، جس کے ماتھے کو چوما، جس گردن کو کوفیوں نے تلوار چلا دی اس گردن کے بوسے لیے، جس سینے کو چھلنی کیا۔ زرع بن ابی شریک تمیمی نے سب سے پہلے نیزہ مارا جو یہاں لگا اور خون کا فوارہ نکلا۔ یہ کندھا میرے نبی کے کندھے سے ملا ہوا تھا، یہاں ہونٹ لگے ہوئے تھے۔ کربلا 10 دن کی کہانی نہیں ہے، 10 دن کی کہانی نہیں ہے کہ رو پیٹ کے چلو جی بس جنت۔ جنت اتنی سستی ہوتی تو آل رسول کا سر نہیں، حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سر وہ ہے جو نبی کی گود میں سویا کرتا تھا، جسے میرا نبی گود میں لٹا کے سلایا کرتا تھا۔ اور اس سر پہ آخری کام بھی میرے نبی نے حسن حسین کو موت کے وقت، وفات کے وقت بلایا اور ان کے سر پر ایسے دونوں کو ایسے لے لیا، ایسے اور سر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، کمر پہ ہاتھ پھیرتے رہے، چومتے رہے، روتے رہے، چومتے رہے، روتے رہے کہ آگے کربلا نظر آ رہی تھی کہ یہ کیا کرنے والی ہے میری امت میرے بیٹے کے ساتھ اور میری نسل کے ساتھ۔ ابن زیاد کا کٹا ہوا سر سامنے رکھا، ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر۔ تمہیں سبق دے گیا، تمہیں سبق دے گیا کہ عزت دولت شہرت کو اللہ پہ قربان کر دو، ملک مال کو اللہ پہ قربان کر دو، دنیا کے منصب مناسب اللہ پہ قربان کر دو، پر اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ کو نہ چھوڑنا۔ گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی، سوٹی اٹھائی اور حضرت حسین کے منہ پہ ماری، یہاں مار، اور ایسے مارتا گیا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او کم بخت، یہ چھڑی ادھر ان ہونٹوں سے پھٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کئی دفعہ لگتے دیکھا، ان ہونٹوں کو نبی نے چوما ہوا ہے، وہ بدبخت تو کیا کر رہا ہے؟ ہاں ہونے دو، ہونے دو، ابن زیاد کو چھڑیاں مارنے دو۔ کیوں؟ ہاں ضرور ضرور، اس لیے کہ امت کو پیغام دینا ہے کہ اللہ پہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔
اللہ اس کے رسول کی رضا میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، ساری کائنات چھوڑ سکتے ہیں۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین قراب فاذا صاح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ مارنے دو چھڑیاں، عمر کوٹ والوں کو پیغام کون دے گا، سبق کون سکھائے گا؟ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے اور بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے، اور اس میں معصوم 2 سال کے عبداللہ کا سر بھی چڑھا ہوا ہے۔ آخری بیٹا میں انسان تھے، جانور تھے، شیر چیتے بھی نرما جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آل رسول کو یوں ذبح کر دیا کہ جب سارے ہی قربان ہو گئے، چھوٹا بیٹا 2 سال کی یاد آئی، اس کو بلوایا خیمے سے، ہائے تقدیر ہائے تقدیر۔ ان کو خیال تھا اس بچے کو کس کی دشمنی ہے، مارنا چاہتے ہیں حسین کو، اس معصوم کو کون کچھ کہے گا۔ 2 سال کے عبداللہ بن حسین، چوتھا بیٹا اب شہید ہونے لگا ہے، 4 پہلے شہید ہو چکے ہیں، علی، ابو بکر، عثمان، 3 شہید ہو چکے ہیں، اب یہ چوتھا شہید ہونے لگا ہے۔ 2 سال کے بچے کو بلایا اور سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے کو چوما، پھر یہاں گود میں بٹھا لیا۔ اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ابے پہ کیا بیت رہی ہے، اور اس بچے کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہائے تقدیر۔ آپ نے گود میں بٹھایا اور اس کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ابن الموقد النار نام ہے ایک آدمی کا، نام تک لکھا ہوا ہے، ابن موقد نے ہم وقت نے نشانے سے تیر مارا، تیر ختم ہو جاتا۔ آئے اللہ بھی امتحان لینے پہ آیا ہوا تھا، وہ تیر سیدھا جا کے عبداللہ کی گردن کے پار ہو گیا۔ آئے تم سود نہیں چھوڑتے، انہوں نے جانے قربان کر دی۔ آج کا مسلمان شراب چھوڑنے کو تیار نہیں، زنا چھوڑنے کو تیار نہیں، داڑھی رکھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں جانے آل رسول کی قربان ہو رہی ہیں۔ پھر حسین کا صبر کا پیمانہ چھلکا ہے تھوڑا سا، بیٹے کا خون دونوں ہاتھوں میں لے لیا، ایسے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف ایسے بلند کر کے کہا، یا اللہ اگر اس سال میں تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں۔ میرے بھائیوں، تبلیغ ایک پیغام ہے دین سیکھنے کا، اللہ اس کے رسول کی محبت کو سیکھنے کا۔ تمہارے گوٹھوں میں انہی کو کہتے ہیں یہ وہابی ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ رسول کو نہیں مانتے، کیسے دیوانے لوگ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کی محبت سکھانے آ رہے ہیں، اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے آ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں یہ تو رسول کو نہیں مانتے، یہ تو وہابی ہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں۔ کون پیدل چلے گا صحرا میں، عمر کوٹ کے صحرا میں، نہ پانی ملے نہ روٹی ملے؟ اگر یہ گستاخ رسول ہیں تو عاشق کون ہیں؟ جنہیں نماز کا نہیں پتا، جنہیں کلمے کا نہیں پتا، جنہیں وضو کا نہیں پتا، جنہوں نے زندگی بھر سجدہ نہیں دیا، وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، اور جو بستر اٹھا کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ وہابی آ گئے، گستاخ رسول آ گئے۔ ایسا ظلم نہ کرو، ایسا ظلم نہ کرو، آسمان کانپ اٹھتا ہے۔ یہی تو اللہ اس کے رسول کے عاشق ہیں جو اپنی جیب میں پیسے خرچ کر کے تمہارے دروں پہ دستک دے رہے ہیں۔ تو بھائیو، عمر کوٹ کا لحاظ سے بہت بڑا مجمع ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آج اللہ کے دربار میں صلح اور توبہ کر کے اٹھو، بغیر توبہ کے نہ اٹھو، آج اللہ کے دربار میں صلح کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو، مسجدوں کو آباد کر دو، مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں، تمہیں گرا کے نہیں بنانی پڑیں کہ نمازی اتنے ہو گئے کہ مسجدیں چھوٹی ہو گئیں۔ عمر کوٹ کی چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ گواہی دیتی ہیں کہ عمر کوٹ کے مسلمان نمازی نہیں ہیں، کوئی 100 میں 2 4 5 نمازی ہیں، باقی بے نمازی ہیں۔ ان مسجدوں کو توڑ دو اور نیا بناؤ، اور ایک آدمی عمر کوٹ کا بے نمازی نہ ہو، کسی گوٹھ میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو۔ عمر کوٹ
تک کوئی ہندو نہ رہے، سارے کلمہ پڑھ جائیں، سارے مسلمان ہو کے جنت میں جانے والے بن جائیں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اگر اس بت پرستی پہ مر گئے تو ہمیشہ کی آگ میں چلے جائیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان کا فکر کرو، ان کے لیے آنسو بہاؤ کہ یا اللہ تو ہمیں بھی ایمان عطا فرما اور ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانے بغیر کوئی غضب والا اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ اسلام اکیلا دین ہے، قرآن اکیلی کتاب ہے، اور ایک ہی رسول ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی رسول ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رسول ہیں، باقی سب رسولوں کی رسالت اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے، منسوخ کر دی ہے۔ اب صرف ایک ہی سکہ چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، مسجدوں کو بھر دو، بھر دو، بھر دو۔ اپنے گھروں میں محبت کے گیت گاؤ، بیوی سے حسن سلوک کرو، بیوی سے بدتمیزی نہ کرو، بیوی سے برا سلوک نہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، بہترین صدقہ ہے جو بیوی اور بچوں کے لیے کما کے لاتا ہو۔ اور آپ نے فرمایا اگر جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتے ہو، جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتے ہو تو دو کام کر لو۔ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، دو کام کر لو۔ اگر جنت میں نبی کے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتے ہو تو ایک اپنے اخلاق اچھے کرو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو، ایک معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو۔ فلا اقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او طعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ۔ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کو، کھانا کھلانے کو، معاف کرنے کو، درگزر کرنے کو، اور یتیم کا حال پوچھنے کو، مسکینوں کا حال پوچھنے کو، مصیبت زدہ کو مصیبت سے آزاد کرانے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہ تو بلندیوں پہ چڑھا، کیوں نہ تو بلندیوں پہ چڑھا۔ بلندیاں بلندیاں نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج سے نہیں، زکات سے نہیں، بلندیاں فلا اقتحم العقبہ۔ کیوں نہ تو نے اونچی گھاٹی پہ چھلانگ لگائی۔ وہ اونچی گھاٹی کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے؟ وہ غریبوں کو کھانا کھلانا، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ یتیموں کا حال پوچھنا، غریب رشتہ داروں کا حال پوچھنا، بیوی سے حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت۔ مصیبت میں پھنسا ہوا چاہے مسلمان ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے دہریہ ہے، چاہے شرابی ہے، چاہے جواری ہے، اگر وہ مصیبت میں ہے تو آ جا، اس کی مدد کو آ جا، اس کی مدد کو آ جا۔ پتہ نہیں کس کا کون سی نیکی تیرے کام آ جائے، کس کی دعا تیرے کام آ جائے۔ حسن سلوک۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ سنو جن کی مائیں زندہ ہیں میری تو مر گئی۔ سنو جن کی زندہ ہیں، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہو چکا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے بلا کر کہتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں نماز توڑ دیتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے کہا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں، کوئی نشانی تو بتائیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کرے گی اولاد تو قیامت آ جائے گی۔ جب عمر کوٹ کی ماں ذلیل ہوگی اور جوان اولاد ماں کو ذلیل کرے گی، کہے گی بکواس نہ کر تو بوڑھی ہو گئی ہے، تو قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ ہے، خدمت کرے گا تو اسی دروازے سے جنت میں چلا جائے گا، اور خدمت نہیں کرے گا بددعا توڑ دے گا تو ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے اور جہنم کی آگ مقدر بن جائے گا۔ تو میرے بھائیو، عمر کوٹ میں کوئی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا ہو، کوئی کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کسی کی کسی سے لڑائی نہ ہو، کسی کا کسی پہ مقدمہ نہ ہو،
لو، صلح کر لو، معاف کر دو، حق چھوڑ دو، جانے دو، جانے دو، تمہارا نقصان ہو گیا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا نبی کہہ رہا ہے، نہیں، میرا نبی کہہ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا مدینے والوں سے، اے مدینے والوں، میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تو تم کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے بڑی بات بتاؤں، اس سے اعلیٰ بات بتاؤں، اس سے اچھی بات بتاؤں؟ تو انصار مدینہ نے کہا کیا یا رسول اللہ؟ تو میرے نبی نے فرمایا حق چھوڑ دینا، حق چھوڑ دینا، لڑنا نہیں، چھوڑ دینا، اور حوض کوثر پہ قیامت کے دن آ کے ملاقات کر لینا، میں اللہ سے ساری کمیاں پوری کروا دوں گا۔ یہ وعدہ مدینے والوں سے نہیں ہے، یہ وعدہ مدینے والوں سے نہیں ہے، یہ عمر کوٹ والوں سے بھی ہے کہ عمر کوٹ میں اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے لڑائی سے بچنے کے لیے، دنگے فساد سے بچنے کے لیے اگر کوئی اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، دیکھ لینا میری بات قیامت کے دن اللہ سچی کر کے دکھائے گا، تمہیں حوض کوثر پہ بلایا جائے گا۔ عمر کوٹ والے فلاں کو بلاؤ، اس نے اس دور میں اپنا حق معاف کیا جب بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا تھا۔ آ میرا امتی آ، پہلے میرے گلے لگ، پھر میرے ہاتھوں سے جام پی کوثر کا، اب بول تیرے کتنے حق مارے گئے تھے یا رسول اللہ؟ یہ مارے گئے تھے، ابھی اللہ سے لے کر دیتا ہوں، ابھی اللہ سے لے کر دیتا ہوں۔ جب اللہ دے گا تو کیسا دے گا، کیسا دے گا؟ عمر کوٹ کو جنت کا ٹکڑا بنا دو، کوئی کسی سے لڑا ہوا نہ ہو، کسی کی کسی سے جنگ نہ ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پی لو، وہ تمہاری جنت ہیں، مر گئے ہیں تو ان کی قبروں پہ جایا کرو، وہاں صرف سورۃ فاتحہ نہ پڑھا کرو، بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، ان کے لیے دعا کیا کرو، اور اپنے گھروں میں رہتے ہوئے بھی ان کے لیے دعا کیا کرو، ان کے لیے قرآن پڑھو، نفل پڑھو، حج کرو، صدقے کرو، خیرات کرو، ماں باپ کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو کہ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اپنی اولاد کو بھی محبت دو، ان کو بھی اکرام سے دین سکھاؤ، دین پہ ڈال کے جاؤ، صرف کاروبار نہ سکھاؤ، ایم اے بی اے نہ سکھاؤ، صرف ڈاکٹر انجینئر نہ بناؤ، انہیں مسلمان بنا کے مرو، مسلمان بنا کے مرو کہ تمہارے لیے ہاتھ تو اٹھا سکیں، تمہارے لیے کچھ پڑھ تو سکیں، تمہارے لیے صدقہ جاریہ تو بن سکیں۔ انہیں نماز بھی نہ آتی ہو تو تمہاری محل ماڑیاں نہ تمہارے کسی کام کی نہ ان کے کسی کام کی کہ تم بھی چھوڑ کے مر جاؤ گے اور وہ بھی چھوڑ کے مر جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، حسن سلوک کے ساتھ اپنے دین کو خوبصورت بناؤ۔ میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے، جو یہ چاہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے، جو یہ چاہے اس کا ایمان کامل ہو جائے، ایمان کامل ہو جائے تو کیا کرے؟ تہجد پڑھے، حج کرے، زکات دے، صدقہ دے، مدرسہ چلائے، خانقاہ چلائے؟ نہیں 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 نہیں، کیا کرے؟ جو یہ چاہے اس کا ایمان مکمل ہو جائے تو وہ اپنے اخلاق اچھے کر لے، اپنے اخلاق اچھے کر لے، اپنے اخلاق اچھے کر لے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اور اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی نے کہا توصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہیں کیڑو حال نہ کہے اس کو پوچھو کیڑو حال ہے۔ ہاں، جو یوں منہ موڑ جائے، تمہیں دیکھ کے یوں منہ پھیر جائے، تمہیں دیکھ کے یوں منہ پھیر جائے، اس کے آگے آ کر کہو سائیں کیا حال ہے۔ تصل من قطعک، دوسرا اس سے مشکل، وتعطی من حرمک، جو تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا تم اسے اس کا حق دے دو۔ تیسرا اس سے مشکل، وتعفو عن من ظلمک، جو زیادتی کرے معاف کر دو۔
اوکھا کام تھا تو میرے نبی نے کہا گارنٹی لے لو، محمد مصطفیٰ کی گارنٹی لے لو، گارنٹی لے لو، یہ 3 کام عمر کوٹ میں کرتے کرتے آ جاؤ، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ کس پر؟ تہجد نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکات نہیں، علم نہیں، ذکر نہیں، نماز نہیں، کس پر؟ کس پر؟ کس پر؟ جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس کو دو، جو زیادتی کرے معاف کر دو۔ تیسرا کام بڑا مشکل ہے تو ایک ضمانت اور دی، ایک جنت کی ضمانت دی، ایک دنیا کی ضمانت دی کہ جب آدمی چھوٹا پڑ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ذلیل ہو گئے ہو، بے غیرت ہو گئے ہو، بے حیا ہو گئے ہو، خاندان کو ذلیل کر دیا، اپنی ناک کٹوا دی، چھوٹے باپ کے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، وہ یہ کر گئے، وہ کر گئے، وہ یہ کر گئے، انہیں یہ کر دیا، ایسا پڑھتے ہیں کہ اگلا بڑے سے بڑے ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے تو عزت گھٹتی نظر آتی ہے۔ سنو سنو سنو، تمہارا میرا نبی کل کائنات کا نبی فرماتا ہے کہ معاف کرو، معاف کرو، اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا، میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں، تمہاری عزت نہیں گھٹے گی، نہیں گھٹے گی، نہیں گھٹے گی، گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا۔ دنیا کا سب سے بڑا ضامن پیش کر دیا ہے میں نے۔ تو میرے بھائیو بہت بڑا مجمع ہے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہیں، ان کو لے کر پھرنا۔ نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ نیت کرتے ہو تو سارے ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ ہاں، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک۔ کس بات؟ اللہ کی قسم تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے۔ اگر دل سے کہا، یہ شرط ہے میرے کہنے میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ آخری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ، آخری تمہارا دل بولے۔ اگر تم نے دل سے کہہ دیا ہے تو 17 سال ہے یا 77 سال ہے، 18 سال ہے یا 88 سال ہے، 20 سال ہے یا 100 سال ہے، سب معاف، سب معاف، سب معاف۔ فرضوں کی قضا دیتے رہو علماء سے پوچھ کر، حقوق لوگوں کے مارے تھے ادا کرو علماء سے پوچھ کر، گناہ معاف ہو چکا ہے۔ آپ سارا مجمع، ایک آدمی توبہ کرے تو 7 آسمان میں روشنیاں جلائی جاتی ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں یہ روشنیاں کیسی ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے عمر کوٹ میں ایک آدمی نے توبہ کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے سارے آسمان کو روشن کر دیا ہے۔ جب یہ 10-15 ہزار کا مجمع توبہ کرے گا تو اللہ کتنا خوش ہوگا۔ توبہ کر لی سب نے بھائی؟ سب نے نا؟ اب اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے اور یہ دین سیکھنا ہے۔ یہ زندگی جو میں نے 1.5-2 گھنٹے میں بتائی ہے، اس زندگی کو سیکھنا ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جانا ہے۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں، تبلیغ ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے کہ پوری دنیا میں دین زندہ ہو جائے، دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہے، کلمہ پڑ جائے۔ ہر غیر مسلم ہمارا انسانی بھائی ہے، اس کے لیے درد مند ہونا ہمارے ذمے ہے۔ جب تک وہ ہدایت پہ کلمے پہ نہیں آتا ہم اس کے لیے روتے رہیں، تڑپتے رہیں، اور اپنا مسلمان بھائی شراب سے، زنا سے، جھوٹ سے، سود سے توبہ کرے، چوری سے توبہ کرے، نماز چھوڑنے سے توبہ کرے، نافرمانی سے توبہ کرے۔ یہ تبلیغ کی محنت کا عنوان ہے کہ پوری دنیا میں کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں۔ 6 ارب انسان ہیں یا 5 ارب ہیں یا 7 ارب ہیں، جتنے بھی ہیں سارے ہی کلمہ پڑھ جائیں اور ہمارا کلمہ پکا ہو جائے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کلمہ پڑھ کے جنت میں جانے والے بن جائیں اور اللہ کی آگ جہنم سے بچ جائیں۔